اور جو شباہت ہے حضرت موسیٰ اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی کہ حضرت موسیٰ سے انی استفیتک علی النساء علی الناس برسالتی و بکلامی. موسیٰ سے خطاب ہے انی استفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے. یہ صرف موسیٰ سے نہیں ہے، خدا نے اس ساری دنیا انما خلقت الاشیاء لاجلک، ان تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا ہے. وخلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا. ہم سب کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس کے بعد اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو پیش کریں کہ خدا ہمیں چن لے. موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے. ہر شخص کو اپنے اپنے کاموں سے چنا جائے گا. اور جب امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ندائے رب آئی امام زمانہ کے لیے کہ اے مہدی ہم نے تمہیں چن لیا ہے اس امت کی نجات کے لیے، عدل و قسط کے قیام کے لیے. موسیٰ بھی چنا گیا ہے، موسیٰ بھی مصطفیٰ ہے، اور مہدی آخر الزمان بھی مصطفیٰ ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک اور شباہت جو امام زمانہ اور موسیٰ میں ہے فخرج منہا خائفا. موسیٰ خوف کی وجہ سے مصر کو چھوڑ کے مدین چلے جاتے ہیں، ہمارے قصے میں آئے گا انشاءاللہ. امام زمانہ بھی ابھی پردہ غیبت میں ہیں. موسیٰ جب صحرا میں جاتے ہیں ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک نہر کے ذریعے آزمائش ہوئی ہے موسیٰ کی اور شیعیان حیدر کرار کی بھی آزمائش ایک نہر کے ذریعے دس جاتا ہے موسیٰ کے سامنے. امام زمانہ کے سامنے دجال بھی دس جائے گا. یہ داستان ہم چلتے ہیں آگے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو شباہتیں ملیں گی، اور ان شباہتوں سے ہم نے جو درس حاصل کرنا ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر خوف ہو جائے کہ اب پکڑا جائے گا، دیکھا جائے گا، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دو. عربی میں دریا کے لیے نہر کہتے ہیں، لیکن اس داستان میں جہاں جہاں دریا آئے گا وہاں وہاں یم کہا جائے گا، اس لیے کہ مصری زبان میں دریا کو یم کہا جاتا تھا. وہاں سے یہ عربی میں آیا ہے، اور یہ بھی پھر اعجاز ہے قرآن کا کہ قرآن میں 48 مرتبہ نہر آیا ہے، بحر آیا ہے، 3 دفعہ نہر آیا ہے، لیکن جہاں جہاں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے وہاں پر یم آیا ہے. فَأَلْقَيْهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دریا میں ڈال دو لیکن ڈرو مت، خوف مت کرو. مشکل جگہ پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں، جہاں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے. جو خدا کہے وہ کریں. خدا کہے ڈٹ جاؤ، شرک کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، شرک برداشت نہ کرو. کوئی تمہارے سامنے شرک بکے وہاں کھڑے ہو جاؤ. میں ڈر جاؤں نہیں، اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ زیادہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ ہیں جیسے سمندر کی لہریں اٹھ رہی ہیں. مجمع ایسا ہے، اس میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ خطاب کیا ہے؟ لا تخافی، مت ڈرو، ولا تحزنی، ملال بھی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا پر توکل ہے. اگر خدا پر توکل کرو تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. دوسرا درس، خدا پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو. خدا پہ توکل کرو لیکن باکس بناؤ. خدا پہ توکل کرو، لے جا کے باکس دریا پہ رکھو. کرنا تم نے بھی ہے، اور یہ تمام اسباب خدائی اسباب ہیں. یہ دریا بھی خدا کا، یہ موجیں بھی خدا کی ہیں، یہ ہوائیں بھی خدا کی ہیں. ان اسباب سے فائدہ اٹھانا توکل کے خلاف نہیں ہے. بات پہنچا پا رہا ہوں؟
ویکسین لگانا توکل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ویکسین لگانا توکل کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ میں نے تو توکل کیا ہے. بھئی آپ نے توکل کیا تو کس چیز پہ توکل کیا ہے؟ خدا کے اسباب پر. حکم خود خدا کا ہے، بچانا بھی موسیٰ کو خود خدا نے ہے، لیکن ان اسباب کو استعمال کرنا ہے اور موسیٰ کو بھی کام کرنا ہے. اور پھر صرف اتنا بھی نہیں کرنا بلکہ موسیٰ کی بہن کو ساتھ ساتھ بھی بھیجنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اب تو خدا نے بچا لینا، اب چھوڑو چلو جا کے سو جاتے ہیں. نہیں، سونا نہیں ہے. جتنا کام ہم سے ہوتا ہے ہم نے کرنا ہے. ایک دریا سامنے ہے، اس دریا سے راستہ بنانا خدا کا معجزہ ہے، لیکن موسیٰ کو بھی لاٹھی اٹھانی ہے، عصا اس نے بھی مارنا ہے. ایک عصا مارنے سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی یہ کاز نہیں ہے کہ دریا شک ہو جائے. لیکن شک کرنے والا وہ ہے جو تجھے جتنا کہا جا رہا ہے تو اتنا تو کر. سے ایک اتنی سی ویکسین سے کیا ہوگا؟ تجھے یہ ویکسین خدا نے نہیں کہا، یہ صرف مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ویکسین آپ کی اپنی تحقیق ہے، یا اگر آپ کے حساب سے صحیح ہے لگائیے، صحیح نہیں ہے نہ لگائیے، صرف ہم مثال دے رہے ہیں. ٹھیک؟ اگر کسی بھی اسباب پر آپ توکل پر بھروسہ کرتے ہیں وہ توکل کے خلاف نہیں ہیں. اکثر جوانوں کی ہے، جوان تیز موٹر سائیکل چلائیں اور کہیں میں خدا پہ توکل کرتا ہوں. یہ خدا پہ توکل ہے؟ توکل نہیں ہے. خدا نے آپ کو عقل دی ہے اور عقل نے آپ کو کہا ہے کہ احتیاط سے گاڑی چلانا ہے. یہ غلط ہے کہ بھئی موت نے آنا ہو تو آ جائے گا، نہیں آنا ہو تو نہیں آئے گا. بھئی حماقت کرو گے تو موت آ جائے گی. دیوار کے نیچے تھے، وہ دیوار گری، امیر المومنین یہاں سے اٹھ کر ادھر آ گئے تو لوگوں نے کہا آپ موت سے ڈرتے ہیں کیا؟ موت نے اگر آنی ہوتی تو آ جاتی، نہیں آنی ہو تو نہ آتی. تقدیر خدا سے ڈرتے ہیں. کہا میں تقدیر خدا سے تقدیر خدا کی طرف فرار کیا ہے میں نے. یہیں بیٹھے رہنے والے احمق کے لیے تقدیر خدا کیا ہے؟ مر جائے گا. اور یہاں سے اٹھ کر جانے والے کی تقدیر کیا ہے؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. مت ڈرو، ڈال دو سمندر میں، نیکی کر دریا میں ڈال. اتنی اپنی پبلسٹی کی فکر میں نہ رہ، اس نیکی کا بدلہ تمہیں مل جائے گا، خدا کا وعدہ ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْهِ. دریا میں ڈال دے. دریا مختلف سے میں جا رہا ہے، نہ جانے کہاں لے جائے گا. خدا کا وعدہ ہے یہ واپس تیرے پاس آئے گا. عظیم حکمرانی ہے اللہ کی. سکتا ہے بچے کو دریا میں ڈال اور وہ مخالف سندھ میں جا رہا ہے اور ماں سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ تیرے پاس پلٹ کر آئے گا. نہ فقط تیرے پاس پلٹ کر آئے گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ زندہ بھی رہے گا، یہ رسول خدا بھی ہے. اس کو ہم رسول خدا قرار دیں گے. قرار دیا نہیں ہے، اسے ہم رسول قرار دیں گے. اس میں ہمیں اگر ہم اس پر گفتگو کرنا شروع کریں تو بہت زیادہ گفتگو ہے، بہت زیادہ درس ہے، بہت زیادہ تأمل ہے. ایک تو تفسیر الکوثر پڑھی ہے جن کے پاس ہے، اور نہیں ہے آپ کے ایپ میں بھی یہ آ جائے گی. الکوثر فی تفسیر القرآن لکھیں، آپ کے موبائل پہ آ جائے گی، آپ کے لیپ ٹاپ پہ آ جائے گی. اس میں یہ سورہ قصص ہم نے کہا آپ کو، سورہ قصص کھولیں، اس آیت کی ذیل کو پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو قرآن کو بے عنوان تفسیر بھی پڑھیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. موسیٰ پہ وحی ہوئی، اور اگر مادر حسنین کا ہم کہتے ہیں وحی ہوئی تو کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے.